الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ایصال ثواب اور اس کی قسمیں. پہلے تو ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں سوچنا چاہیے. ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانا، کسی چیز کو کسی مقام تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال. ہمارے ہاں اردو بڑی مثال مشہور ہے، وصال یار. ایک دوست کہیں اور رہتا ہے، دوسرا کہیں اور ہوتا ہے. جب دونوں ایک جگہ مل جاتے ہیں، ایک جگہ کہیں اکٹھا ہو کے پہنچ جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے وصال یار. ایصال کا مطلب شرعی اعتبار سے کتاب و سنت نہیں. یہ سمجھیں، فقہا اور مجتہدین کے نزدیک ایصال ثواب کہتے ہیں اپنا عمل کر کے کسی اور کو پہنچانا. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. اپنا عمل، اپنی نیکی کر کے کسی اور کو، کہ اللہ یہ ثواب کسی اور کو دے دیں، اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے ایک چیز سمجھ لیں. قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھا، لیس للانسان الا ما سعی. ایک قرآن کی قوصول ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس نے کیا ہے. کسی دوسرے کا کیا ہوا کہیں قرآن میں ایسا نہیں کہ ہاں اگر فلاں نے اتنا ان کو ثواب بخش دیا تو ان کو ٹرانسفر ہو گیا. نہیں، قرآن میں کہیں ایسا نہیں. اس لیے مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملے گا جو انسان نے کیا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ
یا اپنی نیکی اپنا عمل انقریب کوشش وہ دیکھ لے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک کام کیا تو اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی سزا بھی اسی کو ملے گی. سورہ نجم کی آیت بڑی واضح ہے دوستو، بہت واضح، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کا، ابراہیم کا، سب کا تذکرہ کیا. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انسان جو کچھ عمل کیا وہ خود پائے گا، جو برائی کیا خود بھگتے گا. بہت ساری آیات ہیں. جب یہ چیز مصدقہ ہے قرآن آیت میں، بلکہ ایک دو حدیث بھی سنا دیں. سب سے پہلے جب نبی علیہ السلام کو دعوت کا حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہاں تک نہیں. غار حرا میں جو سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کہا جاتا ہے پہلی وحی یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اللہ نے آپ کو نبی تو بنا دیا، آپ نبی بن گئے، لیکن ابھی رسالت یعنی اپنا پیغام اللہ کا ابھی غیروں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو اہل علم کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، ویا ایھا المدثر قم فانذر سے اللہ نے آپ کو رسول بنایا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت دینے کا حکم دیا. قم فانذر، اٹھیے اب آئیے میدان میں. فانذر، اب اپنی قوم کو ڈرائیں، انذار. یہاں ایک چیز بتائیں، آج اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ صرف لوگوں کو فضائل بیان کیا جائے، بتایا جائے، صرف فضائل بیان کریں، کوئی وعید نہ بتائی جائے، ڈرایا نہ جائے، ورنہ لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں، وہ پست ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال وقت کی بدترین قسم کی بدعت ہے. آج آپ کہیں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، خود بتائیں نماز پڑھو تو یہ ملے گا، یہ ملے گا. یہ نہ بتائیں نماز چھوڑ دو گے تو قارون اور فرعون کے ساتھ اشر ہوگا. اتنا ڈرا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھتے ہوں گے آج صرف آپ بتاتے جائیں کہ ہاں اس کے کرنے سے یہ ملے گا، یہ نہ بتائیں کہ ایسا نہیں کرو گے تب کیا ہوگا. جبکہ نبی علیہ السلام کو جو اعلان و حکم ہو رہا ہے، قم، اٹھیے، فانذر، اب آپ لوگوں کو ڈرائیے. دعوت کی ابتدا انذار سے، انذار سے. لیکن انذار کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرایا جاتا ہے. انذار کا کیا مطلب ہے آپ تو جانتے ہوں گے. جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں جانتے ہیں کہ جب لائٹ اور پانی کا بل آتا ہے فائنل، اور اس کے بعد اب کوئی چانس نہیں، لائٹ کاٹ دی جائے گی، تو اس میں لکھا رہتا ہے انذار. کیا مطلب ہے؟
یہ تمہاری جہالت نہیں ہے، وہ دعوت کی ابتدا انذار سے ہوگی۔ انذار کا کیا مطلب ہے؟ کسی خطرناک چیز کے بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، غلط چیز کر رہا ہو، اس خطرناک انجام سے آدمی کو آگاہ کر دینا، بتا دینا، یہ کیا ہے؟ انذار ہے۔ یہ سامنے نالا بہ رہا ہے، سامنے سے کوئی برج کو کیا کہتے ہیں ڈیم توڑ دیا گیا ہو، فلور کا پانی آ رہا ہو، تو اذان دے کر کے نماز پڑھ کر کے آؤ بھائی، نہیں، مسئلہ ہے کہ بھائی ایسا کریں آپ جلدی نکل جائیں کیونکہ سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ورنہ غرق ہو جائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے انذار۔ کسی بھی خطرناک چیز سے اگر آپ کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے ہیں، اس سے بچانے کے لیے جو آپ کو کہا جاتا ہے بھائی بچیے، بچ کے اس سے ہوشیار ہے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ انذار۔ اب ایک آدمی کہے بھائی دیکھو جہنم بہت بری چیز ہے، آدمی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو کہاں جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بری چیز ہے؟ تو یہ قم فانذر، اٹھیے آپ ڈرائیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور صفا پہاڑی پر آئے، صفا پہاڑی پر، یا صباحا یا صباحا یا صباحا اعلان کیا۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، کہا جاتا ہے فاطمہ بھی آئی، حضرت فاطمہ بھی آئی، سارے لوگ آ گئے۔ جب سارے لوگ آ گئے کیا ہوا کیا ہوا؟ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے زندگی میں پہلی مرتبہ لوگوں کو پکارا۔ عرب کا یہ دستور تھا کوئی آدمی کسی پریشانی کسی مشکل میں ہے تو کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے۔ لوگوں نے سنا کہ محمد کو کیا ہو گیا ہے، پورے قبیلے کا، پورے مکے کا سب سے بڑا امانت دار، سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا نیک، اس انسان کو کیا ہو گیا؟ تو حدیث میں آتا ہے جس کو کے پاس ٹائم تھا خود آیا، اگر کوئی لنگڑا تھا، کوئی بوڑھا تھا، کوئی بیمار تھا، نہیں آ سکتا تھا تو اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیجا، دیکھو محمد کو کیا ہو گیا ہے، کیوں پکار رہا ہے؟ سب لوگ آ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب نیچے آگے کھڑے ہو گئے تو فرمایا دیکھو میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم نیچے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے، میں تم لوگوں کو اگر ایک بات بتاؤں تو تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دینے کا انتظار کر رہا ہے، رات ہو جائے اندھیرے میں تمہارے اوپر وہ حملہ کر دیں، تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل تصدیق کریں گے، آپ بتائیں تو تصدیق کروں گا۔ کیوں؟ زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ بات نہیں کی، مان گئے۔ فرمایا انا النذیر العریان، میں تمہیں اللہ کے عذاب و جہنم سے ڈرا بتانے والا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے نبی بنایا، ایمان لاؤ اور جو میں کہوں وہی کرو۔ اب اور ایک اللہ ہے، وہ اٹھوعبدوا ربکم واترکوا ما کان یعبد آباؤکم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے سب چھوڑ دو۔ بھڑک اٹھے آپ نے اس موقع پر، یا عباس، عباس نبی کے چچا، صفیہ نبی کی پھوپھی، بلکہ ایک روایت اما و خصہ، عام لوگوں کو بھی بلایا اور اپنے مخصوص لوگوں کو بھی بلایا، اور فرمایا کہ دیکھو
جملہ جو استعمال کیا ہم صرف فاطمہ والا سناتے ہیں. فاطمہ اعملی اعملی ان شئتی یسلینی اما شئتی. فاطمہ جو ہم سے مانگو مانگ لو اس وقت، لیکن یاد رکھنا اعملی اعملی ان شئتی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اب اللہ نے رسول بنا دیا، جہنم سے بچنے کے لیے اپنے سے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو. یہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہمارا باپ نبی ہے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. یا صفیہ تو امت رسول اللہ، وہ میری پھوپھی صفیہ بڑی چہیتی ہو، لیکن اب باپ دادا کا کردار نہیں. عمل کر لو عمل کر لو عمل کر لو. اور انقذوا انفسکم، عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ہماری نیکی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. دوستو بات میں نے اختصار میں بتایا کہ پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ کسی کی نیکی کسی اور کے کام نہیں آتی، اور کسی کا گناہ کسی دوسرے کے اوپر. وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. آگے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى إِلَّا مَا سَعَى. بالکل واضح، کسی کے گناہ کا بوجھ نہ کسی پہ ڈالا جائے گا، اور انسان نے جو کیا ہے انسان ہی کو ملے گا، کسی کا عمل کسی کو نہیں دیا جائے گا. یہ اصول سمجھ گئے. اب اگر یہ تو وصولی بات ہے، اللہ نے وصول بیان کیا، ہر آدمی اپنے اپنے گناہ اور اپنے اپنے نیکی کا ذمہ دار ہے. اب اگر کسی کے نیکی یا کسی کے عمل سے کسی اور کو ثواب مل جاتا ہے تو اس وقت تک ہم نہیں اس کو مان سکتے جب تک کہ اللہ یا اس کے رسول کوئی چیز بتا نہ دیں. یاد رکھو، ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں. ایصال ثواب کا انکار کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول خاص کر دیں گے، کیوں؟ اللہ نے کلی طور پر منع کیا، رسول نے منع کیا. اب اگر کسی چیز سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی کے عمل سے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہوگی. تب کہیں گے بھائی پہنچتا تو نہیں لیکن فلاں چیز کا عمل ہمارے مردوں کو پہنچ جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے، رسول نے خاص کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے متعدد حدیثوں کو اکٹھا کیا تو تقریباً میرے سامنے 9 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ 9 چیزیں وہ ہیں جن کی صراحت حدیث قرآن موجود ہے کہ ان کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے. 9 بہت ہے بھائی، لیکن آپ حضرات کا کام 2 ہے. سن رہے ہو نا؟ تمہارا 2 کام ہے. ارے بوڑھوں کا نہیں، لوگوں کا. بوڑھے تو بھول جائیں گے، سمجھ گے نا؟ 2 کام ہے. ایک تو ان چیزوں کو یاد رکھنا کہ یہ چیزیں ہیں جن کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے. نمبر 2 ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارے یہاں جو 50 طریقے ایجاد ہیں ان میں سے کوئی ان 9 میں ہے یا کہ کوئی ہے ہی نہیں. مسئلہ 2 ہے. ایک تو یاد رکھنا ہے ان کے ذریعے ایصال ثواب کریں.
نمبر 2، انہی چیزوں سے ثواب ملے گا جس کا ذکر اللہ اس کے رسول نے کر دیا۔ آج جو ایصال ثواب کے طریقے رائج ہیں، ان میں بھی کوئی ان طریقوں میں سے کسی کا تذکرہ ان حدیث میں ہے یا نہیں ہے، وہ سننا ہے۔ چلیں آپ گنتے جائیں۔ نمبر 1، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں صرف 3 ہے۔ کتنا ہے؟ صرف 3۔ ہم نے جو حدیثیں نقل کی 2 ہیں۔ ایک حدیث انس بن مالک ہے، حدیث انس بن مالک جو مسند بزار، بیہقی اور حلیۃ الاولیاء وغیرہ کے بسند صحیح، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کرتے ہیں، اور تمام اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ کی، صحیح ابن خزیمہ اور سنن ابن ماجہ کی، اور وہ حدیث جو مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب ہم وہ 9 چیزیں گناتے ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا ان مما یلحق المؤمن من حسناته ومن عمله بعد موته یا وهو فی قبره، آدمی مر جائے یا آدمی قبر میں جب چلا جاتا ہے، قبر میں پڑا رہتا ہے، تو اس کو جو نیکی یا جس عمل کا ثواب ملتا ہے، اللہ رسول نے فرمایا وہ یہ ہے۔ اللہ رسول نے وضاحت کر دی، مر چکا ہے، یہاں تک کیا فرمایا، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں ہے لیکن ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا علماً علمہ و نشرہ، پہلا عمل کیا ہے؟ علماً علمہ و نشرہ، علم دین کتاب و سنت کا علم، شرعی علم۔ جس نے کتاب و سنت کا دین کا علم حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھلاتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ خود سیکھا، دوسروں کو سکھلایا، اور اس کو لے کر کے بیٹھ نہیں جاتا، کیا کرتا ہوا؟ نشرہ۔ اور جو عالم علم حاصل کیا لیکن اس نے اس کو پھیلایا نہیں، اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچایا، تو اللہ رسول نے فرمایا اس کی مثل کنز لا ينفق۔ بس اب آپ لوگوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، موڑنا ہو تو سمجھیں گے، موڑنا اپنا سمجھیں گے۔ جس شخص کو نے علم حاصل کیا لیکن اپنے علم کو غیروں تک نہ پہنچایا، اس کی کنز لا ينفقہ، اس مالدار کے مانند ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن بدبخت نے زکوٰۃ نکال کر کے کبھی غریب مسکین کو فائدہ نہ پہنچایا۔ ایک مالدار جس کے اوپر زکوٰۃ فطرانہ وقت پر غریب مسکین کی مدد کرنا ضروری ہے، اگر اس نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو مالدار کیا وعید ہے؟ بیٹے ایک مالدار زکوٰۃ نہ نکالے تو کیا وعید ہے اس کی؟ مثل الذین ينفقون
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دعا کرو اللہ تعالی سب علماء کو اس مصیبت سے نجات دے. جس کو اللہ نے علم دیا اور اپنے علم سے فائدہ نہ پہنچایا، گیا ماں باپ نے 10 سال پڑھایا اور ایک دن خطیب بیچارہ مسجد کا بیمار ہوا، چلا گیا، اور اسی محلے میں ہے مسجد کے نمازی جائیں صاحب آج مجھے سمجھ میں خطبہ نہیں میں خطبہ کبھی نہیں دیتا. اتنا بڑا مجرم کوئی انسان نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ علم کی ذمہ داری بہت بھاری. سب سے پہلے اللہ رسول نے جو میت کو فائدہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ کیا تذکرہ ہے؟ علم. اللہ رسول نے فرمایا مثل الذی، جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اپنے علم سے اپنا علم خرچ نہ کیا، اسی طرح ہے جیسے مالدار کو اللہ نے مال دیا لیکن مالدار نے اپنے مال کی زکات نہ نکالی، مال خرچ نہ کیا. ایک جملے میں اللہ کے رسول نے علماء کی اپنی ذمہ داری کی کوتاہی ادا نہ کرنے کا سارا انجام بیان کر دیا. وَنَشَرَهُ، اب یہ ہے آدمی چلا گیا. نشر کرنے کے 3 طریقے کم سے کم. نمبر 1 سنایا، سنا دیا کسی کو، بتا دیا، آدمی سن لیا. یہ نہیں پتا کہ انسان کی کیسی دن کایا پلٹ جائے. دیکھو ہدایت ایک ہی بات سے ملتی، 10 باتوں سے نہیں ملتی. اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہدایت صرف ایک بات کسی کی دل میں اتر گئی بس ہدایت مل گئی، انسان ہدایت قبول کر لیتا ہے. ایک انسان ایک مرتبہ ملا، اتنی لمبی داڑھی. میں سپر مارکیٹ میں دوڑا ہوا آیا، سلام کیا، گلے ملا، شکل سے پتہ ہے پہچان گیا کہ پاکستانی ہے. لیکن پوچھتا ہے، وہ تو یہی سوچتا ہوگا کہ شیخ صاحب پہچانتے ہیں ہم کو. میں نہیں پہچانا. کون ہو؟ کہا کہ یہ جو اجمان کے اندر شراب کا اڈا ہے، ہم وہاں نوکری کرنے والے، وہاں نوکری کرتے ہیں. اور لیکن رمضان میں ہر آدمی مسلمان بن جاتا ہے نا. رمضان میں بھائی کے ہاتھ ابوظبی میں اور اجمان میں شیخ کی مسجد میں 27ویں شب کا پروگرام تھا، تو میں نے ٹائم دیا تھا عشاء کے بعد کا، چونکہ افطار ان کے یہاں کریں گے، ان کے یہاں پھر وہاں تک چلے گئے تو پہنچ جائیں گے. آئے، آخری تقریر ہماری تھی، کہا انتظار کر رہے تھے، آئے اور آپ بیان کرتے کرتے ایک حدیث بیان کر دے کہ والد کی نافرمانی کا انجام یہ ہے، شراب پینے کا انجام یہ ہے، اللہ اکبر، اور برائی پر مدد کرنے کا. کہا کہ بس وہی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ حدیث سنی تو صبح جا کر کے استعفیٰ دیا، ٹکٹ لیا، پاکستان گیا. 3 سال کے بعد آیا ہوں، الحمدللہ آج تک اتنی لمبی داڑھی. ایک بات کوئی ہوتی ہے دل میں اتر جائے، وہی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بس ہدایت کا ذریعہ. تو عالم یہ سوچے پتا نہیں اس کی کسی ایک بات سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل سکے. اب وہ ہدایت پایا، بیوی کو سدھارا، ساری بچیاں عالمہ بنی، بچہ حافظ بنا. اللہ اکبر. ایک بات دل میں اتر جائے میرے بھائی تو علم کا بڑا فائدہ. علم علما و نشر. تو جس کو اللہ تعالیٰ علم دے کبھی علم کے معاملے میں کوتاہی نہ کرے. نمبر 2 پھیلانے کا،
انسان نے کوئی کتاب لکھ دی ہے. اب ذرا بتاؤ صحیح بخاری لکھے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن چلا رہا ہے. کوئی شخص بخاری کا نام رحم اللہ کے بغیر لیتا ہی نہیں. مسلم کو ذرا دیکھو تو انسان اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے یا اپنے کیا اپنے کتاب قلم کے ذریعے، اسی لیے کسی اپنے علم کو لکھ کر کے غیروں تک پہنچانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم یہی لوگ ہیں جن کے اللہ نے قسم کھائی، اور قسم ہے جو قلم سے سطر میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ قرآن، حدیث، دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام تحریری شکل میں پہنچانا. نبی علیہ السلام نہ کسرا کے پاس جا سکتے نہ قیصر کے پاس جا سکتے تھے، بس لے کر لکھا. یہ بھی دعوت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. نمبر 3 مدارس وغیرہ، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، مدرسہ قائم کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک تابعی ابو عبد الرحمن سلمی، کیا نام ہے؟ ابو عبد الرحمن سلمی. ایک مرتبہ کہیں گے واللہ ما اجلسنی هذا المسجد الا هذا الحدیث. بہت بہترین قاری حافظ تھے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو کیا دیتے تھے؟ تجوید، قرآن پڑھاتے، حفظ کراتے. ایک مرتبہ کہنے کے لوگوں جب میں نے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث نے مجھے 40 سال ہو گئے مسجد نبوی کے اس ستون کے پاس بیٹھائے ہوئے. کتنا اجر و ثواب پایا ہوگا 40 سال. اور ممکن ہے جن کو قرات سکھلایا اس میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں خربوں گزر گئے، اور اربوں خربوں گزرے کہ اس وقت دنیا میں بھی اس محراب کے اندر اس اسٹیج پر پناہتا نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کی سند اوپر جا کے انہیں سے ملتے. کہاں؟ سلمی رحمت اللہ علیہ سے. یہ ہے میرے بھائی، مر گئے قبر میں پتہ نہیں کوئی وجود نہیں ہوگا، لیکن لاکھوں اربوں خربوں انسان ان کے علم سے جو فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں قبر میں وہ ہیں، لیکن ثواب ان کا جاری ہے. بس اس سے زیادہ اس میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ نو پورا کرنا مشکل ہو جائے گی، ورنہ اس میں بڑے واقعات ہیں، پھر کسی اور موقع. نمبر 2 میرے بھائی دوسری چیز وہ بھی سمجھیں، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ. انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی خوب اچھی تربیت کرے، اچھی سے اچھی تربیت، ایسی تربیت کیا کہ اولاد صالح بن گئی. کیا بن گئی؟ یہ نہیں کہ ہاں باپ نے تو ماں باپ نے تو کوئی کو توجہ نہ دی، سب کچھ بگاڑ دیا، لیکن بچہ کہیں مرنے کے پہلے کہیں اس کو ہدایت مل گئی تو ان کا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے. بچے کو دعا کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس لیے والدن صالحا ترک نے چنا. جب وہ دنیا سے گیا تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گئی. نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے توفیق دے ہم میں سے ہر انسان. اس لیے میں کہتا ہوں آج آدمی اولاد کے پیچھے کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن صرف اس کے 6 انچ کے پیٹ کے لیے بناتا ہے. اولاد ماں باپ اپنے لیے اولاد نہیں بنا کے جاتے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اولاد کو ایسے بنائیں
کہ کم سے کم مرنے کے بعد میرے حق میں دعا کر سکیں. واللہ 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 کتنے جنازے مجھے پڑھانے پڑتے ہیں، اور جب نماز شروع کرنے کی باری آتی تو اس نبی کی سنت ہے، بھائی پوچھ لو اس کے پیچھے کوئی، اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں تھا؟ چونکہ اللہ رسول پوچھتے تھے جس کے اوپر قرضہ اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے. واللہ جب پوچھتا ہوں بھائی ان کے بیٹے کہاں ہیں تو پتا چلا کہ نہیں وہ تو وہاں کھڑے ہوئے. کیوں؟ اس بیوقوف کو نماز جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتی. میں نے بتاؤ نہیں میں پاک نہیں ہوں. جب تم پیشاب کرو گے دھلو گے نہیں سر ناپاک تو رہنا ہی رہنا ہے. اس باپ نے کیا چھوڑا اپنے پیچھے کہ اولاد نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے کے لائق رہی. لیکن کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ تیجا 40واں سے سب کچھ گزر آئے گا. یہی ہے بدعت کفریہ شرکیہ، یہی ہے ایصال ثواب کا غلط طریقہ. اہل بدعت نے غلط طریقے نکال کر کے پیسہ رکھ جیب میں اور درد فضائل بیان کر کھاؤ پیو. تو نہیں اپنا کھانا اس کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا. دوستو ذرا سمجھو، ولدن صالحن، انسان نیک اولاد. کم سے کم میرے بھائی نمازی تو بناؤ یار. کہ انسان اولاد کو نمازی بناؤ گے تو کم سے کم مولوی صاحب دعا یاد کرا دیں گے، کم سے کم تشہد میں دعا مانگے گا اللہ کا بندہ رب اجعلنی رب اغفر لی ولی والی، وہ تو مانے گا. اگر بے نمازی ہے بدبخت، عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز بھی نہیں آتی، جمعے کے بھی دن آتا ہے دیکھتا ہے کہ امام سلام پھیرے ہم کھڑے ہو جائیں اٹھ کر کے. انسان اپنی اولاد کو نمازی نہ بنائے. اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، آج تھوڑی سے کوتاہی نہیں بڑی کوتاہی یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قرآن بھی نہیں پڑھنا سکھاتا. کتنی ہے ان کو عربی میں قرآن نہیں چاہیے، کس میں چاہیے قرآن؟ انگلش میں لکھا ہو کیا؟ رومن. ابھی کل اب کی جمعے کی بات ہے، جمعے خود میں نے حدیث دعا بیان کی، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سا دعا کیا پڑھے تھے لکھ لو. عربی نہیں، عربی پڑھنے نہیں ہے. کس میں؟ اب بولے میں انگلش میں. اب 50 آدمی ہیں، اب ہم سب کو 50 مرتبہ لکھائیں. ایک مولوی کی ڈیوٹی یہ بھی لگ جائے. ہاں کتنا نکما باپ تھا، کتنی نکمی گھٹیا ماں تھی کہ قرآن پڑھنا بھی نہ سکھایا اپنے بیٹے کو. یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ آپ کیا چھوڑ کے گئی ہیں. انسان ولدن صالحا، یہ اچھی اولاد چھوڑ کے گئے تو جو کچھ کرے گا، کیونکہ ماں کے باپ اولاد کے پیچھے ہمارے بھائی جان فجر میں اٹھ کر کے آنا آسان ہے، کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا؟ لیکن بچوں کو اٹھانا کتنا مشکل ہے. تو ماں باپ کو ثواب اس لیے ملے گا کہ اولاد کے صالح بنانے میں پتہ نہیں کتنی کوششیں ماں اور باپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو توفیق ملے. ولد صالح، بیٹے ولد صالح ہے، بچہ ہو جا بچی، انشاءاللہ یہ بہترین قسم کے صدقے جاریہ ہوں گے. کاش کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ مثالیں دے کر کے سب کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. نمبر 3، تیسری چیز کوئی اشکال نہ رہ جائے، او مصحفن ورثہ. کیا؟ مصحفن ورثہ، قرآن خوانی. چلو او مصحفن ورثہ، مصحف جانتے ہو نا؟ قرآن کا وارث بنا دیا اس نے. کیا مطلب ہے بیٹے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ
آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والوں میں کوئی غریب انسان ہے، وہ بیچارہ قرآن نہیں خرید سکتا، نہیں اتنی استطاعت۔ ابھی بتائیں واللہ، یہاں تو یہاں دبئی میں رہ کر کے ایک آدمی 3 مہینے سے بلوغ المرام خریدنا چاہتا ہے، لیکن خریدنے کی طاقت نہیں۔ شیخ کسی سے کہہ دے دلوا دیں، پھر میں نے ایک آدمی کو کہا، لا کر کے دیا اس نے۔ پتہ نہیں کتنے ہوں گے پاس پڑوس میں غریب لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہوں گے، لیکن قرآن خریدنے کا پیسہ کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ قرآن خریدیں اور خرید کر کے آپ اس کو ورثہ، قرآن کا وارث بنا دیا، اور کوئی ضرورت نہیں اس میں لکھنے کے کہ من جانب برائے، نہیں، آپ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے کمپیوٹر میں آ گیا کہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں جاپان اور چائنا کی مشینیں نہیں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے ہیں، آپ نے کس نے کیا دیا نوٹ کر لیا، فلاں ابن فلاں کو ضرورت تھی قرآن کی، اس بندے نے خریدا اور اس کو وارث بنا دیا۔ سمجھ گئے نا؟ مسجدیں آج ہمارے پاس ہیں، کتنی مسجدوں میں، یہاں نہیں اپنے یہاں جا کر کے دیکھو، چھوٹے گاؤں میں مسجدوں میں آپ نے 2-4 قرآن خرید کر رکھ دیا۔ یہ قرآن جب تک پڑھا جائے گا تب تک قرآن کے صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملا۔ دیکھا قرآن کا ثواب ملا نا، لیکن کب پڑھا ہم نے، اور پڑھا بھی کیا، ادھر پھر ٹرانسفر کیا۔ اللہ جس مجلس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے فلاں کو دے دو، اللہ کے رسول یہ بتایا ہے۔ او کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن کی تفسیر گھر میں خریدے پڑھتے تھے، اگر آپ چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ کی اولاد اس کو پڑھ رہی ہے، دعا کرو، دعا کرو۔ بھی پونا میں تھا پچھلے مہینے، باپ تو بہت اچھا تھا، کیا بتائیں، باپ مر گیا تھا، ہم ایک بھائی بہنوں میں کوئی پڑھنے کے لائق نہیں تھا، تو اس کو کسی یونیورسٹی میں لے جا کر کے دے دیا۔ اگر انسان قرآن حدیث کی کتاب پڑھتا ہے، خریدا ہے، خود پڑھ رہا تھا اور انتقال کر گیا، اگر اولاد کو وراثت میں ملی، اولاد پڑھ رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، نہیں تو کسی پڑھنے والے کو دے دیا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ جب تک تفسیر اور حدیث دین کی کتابیں پڑھی جائیں گی، آپ نے کسی اور کو وارث بنا دیا۔ پڑھا خریدا تھا آپ نے، لیکن پڑھ دوسرا رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کی دی ہوئی کتاب ہے اس لیے برابر آپ کو ثواب قبر میں آپ رہیں گے، لیکن ملتا رہے گا۔ نمبر 4، نمبر 3 ہو گیا نا، ہاں نمبر 4، او مسجدن بنا ہو، یا کیا بنا دیا؟ اللہ اکبر! کتنا آج غلط طریقے کے ایصال ثواب میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ آج محلے میں شادی کرنا ہو تب مسلمانوں کی دولت دیکھو، ہاں شادی کرنا ہو بیٹے یا بیٹی کے پھر ذرا دیکھو، اور اسی محلے میں مسجد بننے لگے تو 50 مرتبہ دوڑاتے ہیں، تو چلو بھائی ذرا حالات اچھے نہیں، 10,000 لے لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ جذبہ جو عربوں میں اللہ نے دیا، کیوں ان کے یہاں جھوٹے ایصال ثواب کا چکر نہیں ہے، جانتے ہیں کہ ایک ایک انسان کروڑوں خرچ کر کے اکیلے، بلکہ وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ہم بنا رہے تو کوئی دوسرا شامل ہو۔ اور مسجدن بنا ہو، کتنی عالیشان بشارت، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی
जन्नत में एक महल तैयार हो गया और एक करंट अकाउंट क्या कहते हैं, सेविंग खुल गया कि जब तक वो मस्जिद कायम रही और जगह मस्जिद के लिए वक्फ रही, क़यामत तक सवाब उसका पहुंचता रहा। अल्लाह अकबर। दुआ करो ये चीज आ जाए। ये सारी चीजें जिससे इंसान मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहता है। नंबर 5, कितनी चीजें हैं। नंबर 5, औ बैतन ले इब्न सबील बनाओ, औ बैतन ले इब्न सबील बनाओ। कुरान पाक में इब्न सबील वातल माला हुब्बि बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। वबन सबील दोस्तों, वबन सबील, वबन सबील की बड़ी फजीलत आई हुई है। उनके साथ एहसान करना, उनके साथ भलाई करना। इब्न सलीम वबिल वालिदैन एहसाना, जहां जिनके साथ एहसान करना, वबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारिल कुर्बा वल जारिल जनबे वस्साबिल बिल जंबे वबन सबील। माँ बाप के साथ एहसान करने का तस्करा किया, फिर माँ बाप के साथ एहसान करने वालों में जिन लोगों को शामिल किया है, रिश्तेदारों के साथ साथ क्या, वबन सबील। वबन सबील कहते हैं मुसाफिर को, मुसाफिर। नंबर 5 क्या हुआ, औ बैतन लिब्न सबील बनाओ, कोई मुसाफिरों के लिए मकान बना करके वक्फ कर दे। और वाकई दोस्तों अगर तजर्बा करना हो, हम लोग बहुत पीछे हैं वल्लाह। हमारे पिछले यहाँ बहुत सारे नवाब और जो हुक्काम गुजरे थे मुसलमान, उसको रुबात कह देते थे। हिंदुस्तान में रह करके मक्के और मदीने तक के मुसाफिरों का हिंदुस्तान के लोग इंतजाम करते थे। जरा सोचो अल्लाह। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं भोपाल में, और रुबात कहां बना रहे मुसाफिर खाना, मक्के और मदीने। मैंने रुबात भोपाल देखा, मैंने देखा। रहते हिंदुस्तान में हैं और रुबात कहां बना रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के अलावा रहते हैं बीबी भोपाल में, और मस्जिद जो है यूके बर्तानिया में बना रही, लगा सवाब देगा क्यों, वहां मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। बेचारी मर गई कब, और मस्जिद अभी तक आबाद है। तो मुसाफिर खाना बनाना, मुसाफिर समझते हो कि कितनी मुश्किल में रहता है। तो ये जो मस्जिद वगैरह, मस्जिद के लोग होते हैं, अगर एक आध कमरा उसके साथ बना देते हैं आप भाई मेहमान के लिए, तो अल्लाह बहुत सवाब मिलता। वो भी एक किस्म के मुसाफिर खाना ही। कोशिश करो दोस्तों, इस सब क्या सदकात है, सदके जारिया, यानी ये ऐसी चीज है कि जब तक वो चीज इस्तेमाल, वल्लाह यतीम खाना हो, मुसाफिर खाना बना देना, ये 1-2 दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं। आपने खरीद करके जमीन वक्फ कर दी, अगर बिल्डिंग आपकी टूट गई तो दूसरे भी बनाने के लिए तैयार हो जाए हैं। और ये भी याद रखो, बनाएंगे हम आपके बाद, हमको जितना सवाब मिलेगा, अगर 1 करोड़ खर्च करना, आपने जो मुसाफिर खाना बनाया था, अगर वो ढह गया, दीवारें कमजोर हो गई, जमीन वक्फ है, हमको अगर अल्लाह ने तौफीक दिया भाई बड़ा अच्छा मुसाफिर खाना चलो बना दें, अगर वो दोबारा मुसाफिर खाना बनाए, 1 करोड़ हमारा खर्च हुआ, तो 1 करोड़ का सवाब मुझको भी मिलेगा, उतना ही अल्लाह आपको भी देगा। वो आपका जो चल रहा तो सवाब उसके अलावा, क्यों, मुसाफिर खाना बनाने की इब्तिदा आपने की थी। मन सन्न सुन्नतन हसनतन, जिसने कोई नई चीज सवाब का काम शुरू किया नए सिरे से, अब उसको देख करके या उसके उसवा बना करके जितने लोग करेंगे सबको सवाब मिलेगा, और सबके बराबर उसको भी सवाब मिलेगा जिसने इब्तिदा की थी। कितने हो गए बेटे, भूल गए, फिर कैसे याद करोगे ना। चलो
مسافر. نمبر 6 اللہ او نہرن اجراہ، او نہرن اجراہ، کیا مطلب ہے؟ کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا، آپ نے کوئی تالاب تھا یا کوئی ندی تھی، وہاں سے نہر کھودا کر کے کسی گاؤں کی طرف پانی پہنچا دیا، کتنی آسانی ہو جاتی. واللہ ساؤتھ انڈیا میں نے ابھی دیکھا اس زمانے میں کہ آدمی 11 کلومیٹر سے پانی بھر کے لے جا رہا ہے، پانی ہی نہیں ان کی. کہیں ندی ہے، ندی سوکھ گئی ہے تو ندی کی زمین میں آ کے جہاں سے اس کو کھدائی کرتے ہیں تو 2-3 فٹ کے بعد پانی نکل جاتا ہے، وہی پانی بھرتے ہیں اور پھر لے کر کے جاتے ہیں. کتنی مشکل. اگر اللہ نے کسی کو توفیق دیا، اور یاد رکھو سب سے بڑا صدقہ، سب سے محبوب صدقہ اللہ رسول نے فرمایا وہ ہوتا ہے جو پانی کے ذریعے کیا جائے. پانی سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ کھائے ہوئے بغیر تو میرے خیال سے 2-4 دن آدمی رہ لے گا، لیکن پانی کے بغیر نہیں. اللہ فرماتے پوری دنیا کا وجود کس کی برکت سے ہے؟ پانی سے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کی طرف سے، کیا کر دوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو کہیں پانی کی ضرورت ہو تو پانی کنواں کھدا دو، تو پانی کا انتظام. امام احمد، امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں، ان کو کہیں بدن پر کوئی کیا کہ زہر بات یا پھوڑا نکل آیا ہے اور وہ اچھا ہی نہیں ہو رہا تھا، تنگ آ گئی. کسی عالم سے کہا کچھ دعا سکھلائے، کہا دعا تو میں سکھلاتا ہوں، اللہ رسول نے فرمایا ہے داؤ مرداکم بالصدقۃ، اپنے مریضوں کا صدقہ علاج کرو صدقہ کر کے. تو صدقہ کر جاؤ. کہا اچھا بتائیں کیا صدقہ کروں؟ کہا دیکھو سب سے بہترین صدقہ اللہ رسول نے فرمایا پانی ہے. دیکھو جہاں پانی کا انتظام نہ، جہاں پانی نہ وہاں پانی کا انتظام کر دو. کہتے ہیں دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، ڈھونڈتے پتہ لگایا، وہاں جا کر کے کنواں کھدوایا. کہتے ہیں اللہ کی قسم پانی ادھر نکلا، گاؤں کے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور ادھر ہمارا زخم جو ہے سوکھنا شروع کیا، اور چند دنوں کے اندر شفا آ گئی. تو دوستو پانی کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ. او نہرن اجراہ، پانی کے جاری کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ نہر جاری کرنا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں مامون رشید، جب ہارون رشید، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 15 منٹ. جب ہارون رشید حج کے لیے آیا زبیدہ خاتون کے ساتھ، زبیدہ کے ساتھ جب حج میں آیا تو ماشاءاللہ بادشاہ کے لیے تو پانی کی ریل بیل ہے، چلے آ رہے ہیں برتن بھرے ہوئے، نوکر لگے ہوئے. اس زبیدہ خاتون کی نگاہ پڑی کہ لوگ پانی کے لیے بڑے بے قرار ہیں، کوئی ادھر مانگتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، گدھے پر لاد کے لاتا ہے، بیچتا ہے مہنگا مدا. پانی کہاں سے خریدے؟ تنگا بڑی. پوچھا اس نے کیا ہے؟ کہا پانی نہیں ہے یہاں، سارے حاجی پانی کے لیے پریشان ہیں. تو اس نے ہارون رشید سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خرچے سے ایک نہر کھدا دیتی ہوں تاکہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. اجازت دیا اور نہر کھدائی، جس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ. نہر زبیدہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، زمانہ ہی ختم ہو گیا، پانی نہیں، اب کنویں کی ضرورت نہیں. ٹینک کیا دیکھتا ہے آدمی؟ بسلری وہ ہے نا. اللہ اکبر. واللہ وہ بیچاری دیکھی، یہ آپ جب حج میں جائیں گے
ہاں آپ مینا سے نکلیں گے، لیفٹ سائڈ آپ کی جو پہاڑی پڑتی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں اتنے اونچے سے دیکھیں گے تو نہر زبیدہ اسی پہ دامن میں بہتی ہوئی آئی ہے اور ختم ہوتی ہے جبل رحمت پر. جبل جی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے پہلے بھی کچھ نہر ہے وہاں سے بہرحال کھدایا. اور اگر کہیں دیکھنے کا موقع ملے وہ سفید پٹی نظر آتی رہتی ہے لیفٹ سائڈ، اور نہ موقع ملے تو جبل رحمت پر جائیں گے، چڑھنے کے لیے سیڑھی چلتے ہیں تو اس کو وہاں ایک برج جیسا بنا دیا ہے، بند کر دیا ہے، وہی نہر زبیدہ وہی جا کے ختم ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ زبیدہ کے خاتون خویدہ کے انتقال کے بعد بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا یہ پانی کے، اس عورت نے پانی کا انتظام کیا حاجیوں کے لیے کہ حاجی پانی پیتے رہیں، اور یہ بھی کافی دیر تک ابھی ختم ہو گیا. وہی میں نے کہا جب یہ سب نکل آیا، مشینیں نکل آئی، ورنہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے والد جو دوسرا حج گئے تھے وہ تقریباً وہی 1965-66 کی بات ہے. اس وقت تک نہر زبیدہ تھی، پانی اس کا پیا جاتا تھا، پانی پیا جاتا تھا. لیکن وہاں کے بدو جو تھے سوچتے تھے کوئی حاجی پانی کو پتا نہ پائے تو اپنے سے جاتے بھرتے اور گدھے پلاد کر کے حاجیوں کو بیچتے تھے. بعض حاجی جو بڑے ہوشیار تھے کہ کہیں نہیں پانی تو بدو پاتا کہاں سے ہے، تو بدو پانی بیچ کر کے جانے لگا تو اس کے پیچھے لگے تو جا کر کے نہر زبیدہ سے بھر رہا تھا. وہ آ کر کے حاجیوں کو اعلان کیا، پھر ہر حاجی اپنا برتن لے کر کے نہر زبیدہ، تو ابھی عہد قریب تک تھی. تو کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا نہر زبیدہ کا، زبیدہ خاتون کا، تو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہی ہے. پوچھا اللہ نے جنت پہنچا دیا، بس کیا عمل باقی؟ کہا کہ اللہ نے بتایا کہ جب تم نے حاجیوں کو کہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے مزدوروں کو پھاوڑا دیا اور پہاڑ توڑ توڑ کر کے پہاڑ کے دامن میں نہر بنائے، تو وہ پتھر توڑنے کی آواز جو تھی، نہر تو بہت بڑی چیز ہے، وہ آواز رب کو بڑی پسند آئی. اسی آواز کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت پہنچا. میرے بھائی او نہرن اجرا ہو، نمبر 7 یاد ہے بھی، نمبر 7 او صدقۃ اخرجها فی صحتہ و حیاتہ. سمجھ گئے نا؟ انسان اپنی صحت، اپنی تندرستی کی حالت میں، صحت اور تندرستی کیا یہاں ہے، فی حیاتہ و صحتہ، اپنی صحت اور اپنی تندرستی کی حالت میں الحمدللہ، اپنے صحت اور تندرستی کی حالت میں جو صدقہ نکال دیا ہے وہ کیا ہو گئے؟ صدقے جاریہ. یہی او صدقۃ، صحیح مسلم کہہ دیجیے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو سارے اس کے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ان میں کیا؟ صدقۃ، یہ صدقے جاریہ. چلو ہو گیا، 7 ہو گئے نا، 7 ہو گیا نا. نمبر 8 اور ذرا سنیں، جو حضرت انس کی حدیث، یہ تو اوپر والی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ابن ماجہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی. دوسری حدیث جو ہے ان میں یہی چیزیں ہیں لیکن 2 الگ ہیں. نمبر 8 او بئرن حفرہ، کنواں کھدا دیا، کنواں کھدا.
پانی کا صدقہ کرنا آج اس کے مختلف انداز ہو گئے ہیں. نمبر 1 بہت انداز ہے. نمبر 1 نہر جاری کروانا، سن لیا. نمبر 2 کنواں کھدا دینا. نمبر 3 آج بھائی پائپ لائن بچھا دینا. کچھ غریب آدمی اپنے گھر میں پائپ لائن نہیں بچھا سکتے. آپ نے پلمبر کو کہا یا میونسپلٹی سے اجازت لی اور اپنے خرچے سے کیا کر دیا، پانی لگا کے اس کے گھر تک، اس مسجد تک آپ نے پہنچا دیا. ہوتا ہے نا جی، پانی مل گیا اس کو. اسی طرح سے پانی کے انتظام کر دینے کی ایک شکل آج کل یہ بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے، آپ ٹینکر خریدیں یا اس کو ٹھیکہ دے دیں کہ بھائی اتنے ٹینکر پانی فلاں محلے میں انسانوں کو پہنچا دیں. الحمدللہ. اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے پانی کا اللہ پہنچا دینا. آج بہت سی جگہوں پر ابھی ایسا ہے کیا، فور ویل یا کیا کہتے ہیں، ہینڈ پمپ، بورنگ کا. کتنے علاقے، اللہ مثال کا ایک چھوٹی سی بات بتائیں. میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ پانی کی تکلیف بہار میں ہوتی ہے اور جھارکھنڈ میں ہوتی ہے. ہو سکتا اور نہیں ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بہار اور جھارکھنڈ کی زمین ایسی ہے کہ آج یہاں آپ نے کنواں کھودایا، یہاں پائپ لائن بچھوایا، یہاں مکان بنایا، اور اگلے برسات میں سیلاب آیا، گنگا کا تو سب لے کے گیا. اب نہ کنواں کام کا رہ گیا، نہ گھر کام کا رہ گیا. اب بیچارے پھر وہاں پانی کے لیے. ایسے بہت سارے علاقے ہوتے ہیں، اگر آپ انتظام کرنا چاہیں تو کنواں کے بجائے کیا ہینڈ ویل یا آپ کی کیا بور ویل آپ لگوا دے گا. الحمدللہ پانی کا انتظام ہو گیا، اور کتنے خوش الحمدللہ انتظام ہو جائے گا پانی. نمبر 9 8 ہو گئے نا. نمبر 9 او غرس نخلا. اللہ اکبر. او غرس نخلا عرب کا دستور تھا. او غرس نخلا، یا اس نے باغات کھجور کے، نخل کہتے ہیں کھجور کے باغات لگا دیے. لیکن کھجور کے باغات لگا دینے کے بعد کھجور کے درختوں کو وقف کر دیا. کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. واللہ اب کھجور کا باغ اگر آپ نے وقف کر دیا، پتہ نہیں جس وقت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو اس وقت کتنے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کھجور کو گزارا ہوتا تھا. اور غالباً ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو شاید بار بار سنا ہوگا. کتنی عجیب سے بات. وَأَقْرِضُ اللَّهَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا. من کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے؟ صحابہ کرام سمجھ کے صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل کی روایت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت ابو الدہداء یہ بڑے کھجور کے باغات، 2 باغات تھے ان کے پاس، کھجور میں کے باغ میں کام کر رہے تھے. بالکل کھجور کا سیزن تھا. راستہ پکڑ کے ایک صاحب اللہ کے رسول کے مجلس سے اٹھے، آیت سن کر کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ابو الدہداء کھیت میں کام کر رہے ہیں کھجور کے باغات میں. کہا ابو الدہداء تم یہاں ہو، آج اللہ نے ایک آیت نازل کر دی ہے. کہا کیا؟ کون سی آیت؟ پڑھ کے سنایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟
ہاں اللہ نے آیت نازل کی، ہاں فوراً یہی تقویٰ کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے دوستوں، کہ ہمیشہ آخرت اور دین کی محبت، جنت کی محبت، دنیا کی محبت پر، یہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نصیب کر دے۔ ابو الدہداء دوڑے ہوئے آئے، اللہ رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ ایقرضنا ربنا، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے آیت پڑھ کے سنا دی، ہاں تو یا رسول اللہ میرے 2 کھجور کے باغ ہیں، ایک باغ یہ فیہا 600 نخلہ، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اللہ اکبر، 600 کھجور کے درخت ہیں، اور اس میں کنواں ہے، پانی کا انتظام ہے۔ اور عربوں میں یہاں ہمارے ہاں جس باغ و کھیت میں پانی کا انتظام ہو اس کی بڑی بڑھ جاتی ہے، بہترین انتظام ہے پانی کا، پھل بھی بڑے اچھے اچھے آتے ہیں کھجور کے۔ ایک باغ تو ہے، اور دوسرا باغ دوسری طرف ہے، اس میں پانی نہیں، اس لیے اتنے اچھے پھل نہیں آتے۔ تو میں چاہتا ہوں اچھا والا جو باغ ہے اس کو رب قرضے میں مانگ رہا ہے تو وہ دوسرے درجے کا دے دے کو، یا پہلے درجے کا جو ہے اعلیٰ درجے کو رب کو قرضے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ رسول نے دعائیں دی، قبول ہو گیا۔ اب آئے دروازہ باغیچے پر، ایک مکان بنا رکھا تھا، سیزن میں وہاں چلے جاتے تھے، بیوی بچوں کے لے کر کے، بکری مویشی لے کر کے وہاں تھی، دروازے پہ کھڑے ہو، اخرجی یا ام الدہداء، ام الدہداء نکل جاؤ باغ سے، نکلو جلدی سے۔ وہ سوچتے ہی کیا ہو گیا، شوہر کا ٹھیک ٹھاک گیا تھا اور ابھی آتے ہی کیا، اخرجی نکلو۔ کہا اللہ کے بندے کیا ہوا؟ کہا اقرضت ربی حائطی، رب نے قرضہ مانگا تو یہ باغ ہم نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ، اقرضت ربی حائطی، اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ اتنا سننا تھا واللہ، تو بیوی کچھ نہیں، اعتراض نہیں کہہ سکتی، بھائی ارے تھوڑا دیے ہوتے یا اس کو دے دیتے، نہیں، کیا کہی؟ رب ہے قلب یا ابو الدہداء، زندگی کا سب سے قیمتی سودا آج تم نے کر ڈالا، رب ہے قلب یا، حوصلہ افزائی کی شوہر کی، سب سے بہترین سودا فائدے والا آج تم نے کیا۔ نکل آئی، لے کے چلے گئے، اللہ رسول کو یہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں 1 سال گزرا تھا، ابو الدہداء کا انتقال ہوا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، صرف ابھی سال گزرا تھا، سال پورا گزرا، ابو الدہداء کا انتقال ہوا، اللہ رسول کو اطلاع دی گئی، تجہیز، تکفین، غسل سب تیار ہوا، جنازہ پڑھا گیا، نبی علیہ السلام بتاتے خود بھی قبرستان گئے۔ صحابی کہتے ہیں سمرہ بن جندب کہ میں اپنا خچر لے کے گیا تھا، اپنا خچر لے کے گیا، اللہ رسول نے دعائیں کی، دفنا کر کے جب واپس آنے لگے تو میں نے دیکھا کہ اللہ رسول پیدل جا رہے ہیں، تو میں نہیں برداشت کر سکا، فوراً میں اپنا خچر لے کے آیا، اللہ رسول آپ اس پہ، اللہ رسول پر نہیں، جاؤ جاؤ، کہنے کہ نہیں اللہ، میں ضد نہیں، اللہ رسول آپ بیٹھ کے جائیں، آپ اپنے گھر پہنچ کر کے اتر جائے گا، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، اپنا خچر میں لے لوں گا، بس آپ بیٹھ جائیں۔ اصرار کیا، اللہ رسول بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جب اللہ رسول بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں جو چل رہے تھے ہر آدمی دوڑ دوڑ کر کے اللہ رسول کی طرف کان لگا رہا ہے کہ اللہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو ایک جملہ میں نے سنا،
کم من اذکن معلقۃ لأبی الدہداہ، کم من اذکن معلقۃ لأبی الدہداہ، لوگوں اپنے بھائی کو جو بھی تم نے دفنایا ابو الدہداہ کو، کامیاب ہو گیا یہ، اللہ کی قسم اس کے سارے کھجور کے درخت بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل اس میں لگائے جنت میں لٹکے ہوئے ہیں اور ابو الدہداہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو الدہداہ کامیاب ہو گیا، پہنچ گیا۔ بڑی فضیلت، صحابہ کرام تمنا کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کاش یہی فضیلت ہم کو بھی نصیب ہو جائے، لیکن والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سب کو نہیں نصیب ہوتا۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں میں پیچھے تھا، گھس گیا کہ دیکھیں اللہ رسول اور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جنت البقیع سے نکلے، اللہ رسول اپنے دروازے پر آئے، جب تک اتر نہیں گئے سواری سے بس ایک ہی چیز بشارت سناتے رہے، کم من اذکن معلقۃ لأبی الدہداہ، کم من اذکن معلقۃ لأبی الدہداہ۔ کہتے ہیں سواری لیا، واپس آ گیا، لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اللہ رسول اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں بیوہ ام الدہداہ جس نے کچھ صدقہ نہیں کیا تھا، لیکن جب شوہر نے خبر دی تو شوہر کی حوصلہ افزائی اس نے کی، یا ابا الدہداہ، یا ابا الدہداہ ربحت البیع، زندگی میں اس سے اچھا سودا تو آپ نے کیا ہی نہیں تھا کبھی۔ اللہ رسول کی بشارت یہ بات سن لی، یہ اتنا ہی کہا تھا۔ کہتے ہیں ٹھیک 6 مہینے کے بعد ام الدہداہ کا بھی انتقال ہوگا، بوڑھی کا بھی۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ انا للہ پڑھے، اس عورت کو جس نے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی تھی نیک کام پر، صدقہ خیرات پر، عورتوں نے نہلایا دھلایا، پیش کیا گیا، جنازہ ادا کیے اور قبرستان لے گئے، دفنائے۔ اللہ رسول نے جنازہ پڑھائی، لیکن کہتے واللہ جب واپس لوٹ رہے تھے اللہ رسول تو پھر وہی جملہ، لوگوں اس بیوی نے، اس عورت نے صدقہ نہیں کیا تھا لیکن اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی، کم من اذکن معلقۃ لأم الدہداہ، لوگوں وہ سارے کھجور کے درخت فاروں سے لٹکے اس تمہاری بہن کا انتظار کر رہے تھے، آج یہ بھی اپنی مراد کو پہنچ گئی۔ میرے بھائیو، تو اللہ رسول نے فرمایا 9ویں چیز کیا ہے، اور غرسن اور گرسا نخلن، کیا کر دیا، گھر اور وقف کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ تو 9 بالکل واضح ہو گئی۔ ابھی 2 چیزوں کی وضاحت تھوڑا سا اور کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو میں نے حدیث پیش کی اس میں کیا تھا کہ آدمی او صدقتن اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ بعد موتہ، یہ بتایا تھا نا کہ آدمی اپنی زندگی میں صدقہ کیا، صحت تندرستی میں صدقہ کیا، یہ انسان جو اپنی صحت و تندرستی میں صدقہ کیا ہے یہ اس کے مر جانے کے بعد بھی قبر میں صدقے کا اجر و ثواب بہت ملتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے مرنے کے بعد صدقے کا جو ثواب پہنچتا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی صحت بھی کرے اور زندگی بھی کرے۔ کیوں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمجھ گئے نا، بلکہ پہلے اس کو یہ تو ہے سب سے افضل ہے، کیا ہے سب سے
افضل. پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل الصدقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تتصدق وانت صحیح شحیح. یا قرآن میں کیا وآت المال علی حبہ، مال دیتا ہے محبت کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ مال کی محبت دل میں ہے، مال کی محبت دل میں ہے، لیکن اجر و ثواب کی نیت کے لیے کر کے صدقہ کرتا ہے تو مال کی محبت کبھی اسے صدقہ کرنے پہ روک نہیں سکتی. آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آدمی صدقہ کرے جب صحت مند ہو اور مال کی محبت، مال کی ضرورت بھی ہو. کیوں بھائی؟ اب انسان سوچے مر رہے کوئی ہے تو نہیں، چلو صدقہ کر جائیں. صدقہ تو کیا ثواب پائے گا، لیکن صدقہ اس وقت کیا جب مال کی محبت اور ضرورت اس کی باقی نہیں رہے گی. فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ایسا نہیں کہ وہ صدقہ نہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا اس کا، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ صحت، تندرستی، اور جب مال استعمال کرنے کا شوق و جذبہ ہو اس وقت صدقہ کرنا، اس کو افضل صدقہ کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اب اگر اس کو دوسری شکل دے دیں تو 9 کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ وہ 10ویں چیز. وہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ ہوا. پلٹ کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں وفات پا گئی، میں موقع پر نہیں تھا، میں یہاں موجود نہیں تھا، ماں ہماری انتقال کر گئی، میں نہیں تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں ہوتا تو کچھ صدقہ خیرات کے لیے کہتی، چونکہ میری ماں بہت صدقہ کرتی رہی، لیکن موقع پر تھا نہیں، مجھے بڑا صدمہ ہے. تو اگر میں صدقہ کر دوں اپنی طرف سے تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ مرنے والا صدقہ نہیں کرا، مرنے والے کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے صدقہ ہے، صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تیجا میں 40واں میں اور برادری جو بیٹھ کے کھاتی ہے اس میں فرق ہے، سمجھ گئے نا؟ صدقہ کروں ثواب ملے گا، ملے گا. اللہ تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہیں اگر پانی نہ ہو تو کنواں کھدا دو، ماں کو صدقہ ملے. آج پانی پلانے سے کچھ فائدہ نہیں. کیوں؟ معاملہ ہے کہ پانی پلایا جائے تو کوئی قرآن خانے کے لیے آئے گا ہی نہیں، وہ پہلے سے معاملہ خوشبو آتی رہے پھر اس کے بعد کی بات ہے. ہاں سمجھ لو. سوچو کہ کہتی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے بہتر ہے کنواں کھدا دو. پتہ لگایا کسی محلے میں کنواں نہیں تھا، وہاں کنواں کھدایا اور پانی نکل آیا. اللہ رسول نے دعا کی اور یہ ماں کے لیے صدقے جاریہ ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ 10. ایک چیز اور ہے، سنا نہیں صحیح مسلم کی روایت میں ابھی آپ نے پڑھا او تارا کا ولدن، نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد آپ چھوڑ کے گئے تو برابر ثواب ملتا رہے گا. اور اگر ٹائم ہوتے ایک حدیث سنا دے، ملا دے. ہاں ایک چھوٹی سی مثال دے کے حدیث سنا دیتے تاکہ دونوں میں تھوڑا فرق ہو. ابھی جو آپ نے سنا ولدن صالح طرح کو، وہ نیک اور صالح اور اچھی تربیت اولاد کی کر کے وہ گیا دنیا سے. تو یہ نیک اولاد جو کام بھی زندگی بھر کرے گی،
سمجھ کے اس کو تو ملے گا، لیکن اس منزل تک پہنچانے میں نے کہا محنت کس نے کیا ہے؟ ماں باپ نے. تو ماں باپ کو بھی اس کے ہر عمل کا ثواب برابر آٹومیٹک ملتا رہے گا. منیبل کا دور ختم ہو رہا ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جو میں نے اس کو دے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کریں گے آٹومیٹک اللہ کے ہاں وہ ثواب ماں باپ کو پہنچے گا. اب ایک حدیث سنا کے ہم بات کو بالکل ختم کر دیں گے انشاءاللہ، ایک اور چیز بیان کر کے فرق بتانے کے لیے. ایک ہے ولد صالح، نیک اور والد. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر ایک عجیب سے روایت نقل کرتے ہیں، بہت کتب حدیث کی ہے لیکن صحیح ستہ کی نہیں ہے. اللہ رسول نے ارشاد میں قیامت کے دن دنیا میں ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، قرآن کا مطالعہ، قرآن سے محبت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو نصیب کر دے میرے بھائی، سارا بیڑا پار ہو جائے. یہاں تو کیسے بھی پار ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس علاقے کا مہاراجا بھی مٹی ہی میں گیا، سب چھوڑ کے گیا، اور حکومت نے سارے بنگلوں قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا ہوگا، اور کام کرنے والا واش مین بھی اسی قبرستان میں وہ بھی گیا ہوا ہے. اور کسی کی قبر سونے چاندی کی نہیں، سب کی قبر کس کی ہے؟ مٹی ہی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی قبر اوپر سے کچھ بنا دیا جائے لیکن نیچے مٹی ہی رہتی ہے. اللہ سب گئے. میرے بھائیو کمال تو یہ ہے، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ایک آدمی بے انتہا پریشانی میں مبتلا. آدمی چیز ہے، قیامت کی پریشانی تو ہی ہے. حشر کے میدان کے انبیاء پریشان تو نہیں، ہر پریشانی کہاں جائے. ایک پتلا دبلا خوبصورت انسان ادھر بھاگ رہا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ ڈھونڈ رہا ہے. جسے کسی کا بچہ غائب ہو جائے، کسی کوئی بڑا قیمتی سامان غائب ہو جائے تو وہاں نہیں پاتا تو اس طرف دوڑ کے جاتا ہے، نہیں ادھر ملا تو پھر پلٹ کے دوسری طرف، چاروں طرف بھاگتا رہتا ہے، بے قرار پریشان. اللہ سبحانہ فرماتے بالکل پریشان بھاگ رہا ہے چاروں طرف سے، کہیں اس کو سکون نہیں مل رہا. بھاگتا ہوا گیا، ایک شخص پریشان کھڑا تھا، وہاں پہنچ گیا. کہا کہ اتعرفونی، مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. اللہ اکبر. دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے ایسی ہی اولاد مل جائے. ہم نہیں پہچانتے، ہم کو نہیں پہچان رہے ہو؟ نہیں، میں تمہارا پڑھا ہوا قرآن ہوں جو تم نے یاد کیا، جس کو تم نے سیکھا، جو تم پڑھا کرتے تھے، میں وہی ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چل گیا بسا اوقات اعمال بھی کیسے شکل و صورت کی شکل میں ہو جائیں گے. بلایا، لیا اور لے کے سیدھے اللہ تعالی کے پاس. کیوں بھائی؟ کوئی پیر فقیر ملنگ تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے. پکڑا، چلو اللہ کے پاس لے کے آیا. آنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ الہ العالمین، میں تیرا کلام قرآن، اور یہ ہمیں پڑھنے والا ہے، اور میرے پیچھے اس نے کتنی محنت کی ہے اللہ تعالی. عظمات و نہاری واسحر تو لیلی، ہم نے اس کو کتنی رات ہم نے سونے سے محروم کر رکھا تھا، اور کتنے دن ہم نے اس کو کھانے پینے سے اپنے اندر مشغول کر کے محروم کر رکھا تھا. کبھی ہمیں سیکھنے میں، کبھی ہمیں پڑھنے میں، کبھی ہمارے مطالعے میں ہم نے کتنی نیندیں اس کی ہم نے خراب کی ہیں، اور کتنے دن ہم نے کھانے پینے میں اس کو محروم کر رکھا ہے. نہ ہم نے نیند بھر سونے دیا، اور نہ وقت پر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانے دیا. کتنے اوقات ایسے گزرے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے قرآن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں
اس کو رکھو یہاں، رکھو. فرشتوں کا اس کے دونوں ماں باپ کہاں ہیں؟ ولدا صالحا، اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ کے لاؤ. فرشتے گئے، ماں کو ڈھونڈا، باپ کو ڈھونڈا کہ کہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں تو ہر یوم ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا. ماں کو بلایا، پکڑا، باپ کو پکڑا، دونوں کو لا کر کے عرب کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ کس کی برکت؟ ماں باپ کا اپنا کمال نہیں، یہ سب کس کا ہے؟ ولد صالح کی. کھڑا. اب باپ، ماں باپ کھڑے ہیں اور بچہ عرب کے سامنے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پہچانتے ہو؟ اللہ بیٹا ہے. اللہ ہاں یہی میرے ماں باپ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں سب سے پہلے جاؤ دو قیمتی جوڑے پہلے لے کر کے آؤ. قیمتی جوڑے، خوب قیمتی جوڑے لے کر کے آؤ. اللہ کو حکم ہوا، فرشتے خوب قیمتی جوڑے لے کر کے آئے. اللہ نے کہا، فرمایا ایک باپ کو پہنا دو اور ایک ماں کو پہنا دو. جب ماں باپ دونوں پہن لیے تو بڑے پریشان، بڑے پریشان. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یہ کیا ہم کو پہنا دیا گیا؟ اللہ پوچھتے کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان؟ اتنا بہترین جوڑا ہلا بیٹے کو نہیں پہنا، تم دونوں کو پہنا، تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ تعالیٰ پریشانی ہے کہ ہم نے اتنا عمل تو نہیں کیا تھا دنیا میں کہ اتنے قیمتی جوڑے ہم کو نصیب ہو جائیں. یہ جوڑے ہمیں کس نیک عمل کی برکت سے، ہماری نیکیاں تو نہیں، کس بنا پر مجھے ملے؟ اللہ فرماتے ہیں بے تعلیم ولدکما القرآن. اصل میں یہ تمہارا عمل نہیں ہے، تمہارا عمل تو یہ تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اس کو عالم بنایا تھا، قرآن کا مفسر بنا، مترجم بنا، قرآن کا مدرس بنا، حافظ قرآن بنا. پتا نہیں تم دونوں نے اس کی تربیت و تعلیم کی وجہ سے اس تمہارے بچے سے دنیا میں کیا کس نے کتنے لوگ فائدہ اٹھائے تمہیں پتا نہیں ہے. بے تعلیم ولدکما القرآن، تم دونوں نے اولاد کی جو تعلیم قرآن سکھا اس کی یہ برکت ہے. اتنا سنا، پھر بات تو ختم ہو گئی. کیوں؟ جب بچہ ماں باپ پڑھانا لگتے ہیں تو کتنے پتھر دل پر باندھنے پڑتے ہیں. وہ بھی کبھی بچہ باہر پڑھنے کے لیے جائے تو جس دن بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے اس دن ماں باپ کے دل سے پوچھو. سمجھ گئے نا؟ ماں باپ سواری میں بیٹھاتے ہیں، جہاں تک سواری جائے ماں باپ کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ سواری ہی پر ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ بات ختم ہوئی الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ بچے کو انعام سے نوازتے ہیں. تو پتا چل گیا کہ والدین کو ولد صالح کے عمل سے فائدہ ہوا. پھر صحیح مسلم کی جو 11ویں چیز بتا رہا تھا وہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو لہ. ولد صالح ماں باپ کے حق میں کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں برتھ ڈے کو جنت میں اللہ داخل کرے گا تو ماں باپ کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اچھا عمل تمہارا نہیں تھا کہ اتنا اونچا درجہ مل جائے. تو اللہ فرمائیں گے ہاں تم اس لائق تو نہیں تھے لیکن بے استغفار ولدکما، لیکن تمہارے بعد بھی تمہاری اولاد برابر تم دونوں کے حق میں دعا اور دعائے مغفرت کرتی رہی. اولاد کی دعائے مغفرت سے یہ اعلیٰ مرتبہ تمہیں جنت میں ملا ہوا ہے. دوستو یہ ہیں چند چیزیں جو ایصال ثواب کا تذکرہ، تقریباً 11 چیزیں میں موجود ہے.
اب رہی اس کے علاوہ میں نے شروع میں جو بتایا کہ جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوگا ان چیزوں سے کبھی اولاد والدین کو ثواب نہیں، بس قیاس اور رائے نہیں، 11 چیزیں اللہ رسول نے بیان کر دی. اگر کوئی اور جو آج ہم کرتے ہیں وہ سب ہوتے تو اللہ رسول اس کو بھی بیان کر دیے ہوتے. اسی لیے اللہ اس کے رسول جتنا دے دیں دوستو اتنا ہی اپنانے اور کرنے میں خیر ہے. اتبعوا ولا تبتدعوا، متبع بنے مبتدع نہ بنے. اور اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے ورنہ اب کچھ باتیں دوسرا پہلو رہ گیا ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو نئی نئی ایجاد کی گئی ہیں ہمارے بھائی کی خواہش تھی وہ بھی، لیکن میرے خیال سے بھتیجے نے کہا وہ نہیں انشاءاللہ اور کسی اور موقع پر. ہاں ٹائم ختم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار دین سیکھنے کی غرض سے اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.